بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 100 سوالات کو حل کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں ساتھیوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کی نظم اشتراکیت کس مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے؟ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل یا پھر ارمغان حجاز؟ آپ کو معلوم ہوگا دوستوں کہ علامہ اقبال کے 4 مجموعہ کلام ہیں، اور جیسے کہ بانگ درا پہلا ہو گیا۔ بانگ درا جو ہے یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو بانگ درا جو ہے یہ آیا تھا ساتھیوں 1924 عیسوی میں۔ 1924 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد آیا بال جبریل 1936 عیسوی میں۔ پھر آیا ضرب کلیم 1935 میں آیا تھا بال جبریل۔ 1936 میں ضرب کلیم آیا تھا، اور ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ تو سوال تھا کہ اقبال کی نظم اشتراکیت کس مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے؟ تو صحیح جواب ضرب کلیم ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مرزا شوق لکھنوی کی کس مثنوی پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے؟ فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق یا پھر لذت عشق؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ دوسرا ہے، بہار عشق۔ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی جو ہے بہار عشق پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، دکن میں اردو کا پہلا مرکز کہاں تھا؟ گلبرگہ، بیجاپور، گولکنڈہ یا پھر حیدرآباد؟ جی تو دکن میں اردو کا پہلا مرکز جو ہے دوستوں وہ تھا گلبرگہ۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قطب شاہی دور کے کس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا؟ جی ساتھیوں، تو قطب شاہی دور کے بادشاہ سلطان جو ہیں انہیں جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ قطب شاہی دور کے بادشاہ سلطان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا۔ لفظ و معنی کے مصنف کون ہیں؟ لفظ و معنی جو ہے ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ جی تو لفظ و معنی کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی پیدائش اور وفات آپ کو معلوم ہوگا۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2020 عیسوی کو ہوئی ہے۔ فاروقی صاحب کی پیدائش اعظم گڑھ میں 1935 عیسوی کو، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سوال کا صحیح جواب جو ہے تیسرا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، درج ذیل میں محی الدین قادری زور کی کتاب کون سی ہے؟ سرگزشت غالب، ذکر غالب، انشائی غالب یا پھر احوال غالب؟ جی ساتھیو، تو محی الدین قادری زور صاحب کی کتاب جو ہے سرگزشت غالب ہو جائے گا۔ اب بات کریں ذکر غالب، انشائی غالب، احوال غالب کی، تو ذکر غالب جو ہے یہ مالک رام کا کتاب ہے۔ کن کا ہے؟ تو مالک رام صاحب کا۔ انشائی غالب کے مصنف ہو جائیں گے رشید حسن خان، اور احوال غالب یہ جو ہے ڈاکٹر مختار الدین صاحب کا کتاب ہے، ڈاکٹر مختار الدین۔ ٹھیک ہے، ذکر غالب مالک رام۔ ایک اور کتاب ہے فسانہ غالب، یہ کتاب جو ہے مالک رام کا ہے، اور ذکر غالب یہ دونوں کتابیں مالک رام کا۔ انشائی غالب رشید حسن خان، احوال غالب کن کا ہے؟ تو ڈاکٹر مختار الدین۔ ایک اور کتاب ہے غالب احوال و آثار، اس کتاب کے مصنف ہیں حنیف نقوی۔
چلے جی اگلا سوال دیکھیے گا، تلاش اقبال ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ سید عبداللہ، عبد المغنی، سید حامد علی یا پھر گیان چند جین؟ جی ساتھیو، تو تلاش اقبال کے مصنف ہو جائیں گے سید حامد علی، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، نظم باز آمد کا شاعر کون ہے؟ جی تو باز آمد کے مصنف ہو جائیں گے ساتھیوں اختر علی ایمان۔ اختر علی ایمان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہی ہے اور وفات جو ہے 1996 عیسوی کو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نظم غلام روحوں کا کارواں کا شاعر کون ہے؟ غلام روحوں کا کارواں، جی تو یہ نظم ہے اختر علی ایمان صاحب کا، صحیح جواب چوتھا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کلیات سراج کو 1940 عیسوی میں کس نے مرتب کیا تھا؟ عبد القادر سروری، محی الدین قادری یا نصیر الدین ہاشمی یا پھر مولوی عبدالحق؟ تو یاد رکھیں گے کلیات سراج کو 1940 عیسوی میں عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا۔ کلیات سراج کو 1940 میں عبد القادر سروری نے مرتب کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جی گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں صنعت تضاد، مرنا اور جینا یعنی الٹا سیدھا جس شعر میں اگر آئے تو سمجھ جائیے وہ صنعت تضاد ہے۔ اگلا سوال، خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے کہ خطبات احمدیہ کس کی کتاب ہے؟ تو ساتھیو خطبات احمدیہ کا موضوع ہے سیرت، اور یہ کتاب سر سید احمد خان کا ہے، اور یہ کتنے خطبات پر مشتمل ہے؟ تو 12۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ مشہور قول آپ کو معلوم ہوگا ساتھیو مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، جن کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت جو ہے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر انہوں نے لکھی تھی۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، افسانوی مجموعہ انگارے میں سجاد ظہیر نے کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو افسانوی مجموعہ انگارے میں سجاد ظہیر کے کل 5 افسانے شامل ہیں۔ چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، تاریخ شیر شاہی ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تاریخ شیر شاہی کے مصنف کون ہیں؟ جی ساتھیوں، تو تاریخ شیر شاہی کے مصنف ہو جائیں گے مظہر علی خان ویلا۔ صحیح جواب جو ہے پہلا ہو جائے گا، تاریخ شیر شاہی۔ بلکہ یہ تاریخ شیر شاہی جو ہے یہ عباس خان سروانی کی کتاب ہے اور اسے ترجمہ جو ہے مظہر علی خان ویلا نے کیا ہے۔ چلیں جی اگلا سوال دیکھتے ہیں، قطب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ تو کہاں آیا ہے یاد رکھیے گا، اس کا ذکر جو ہے تاریخ فرشتہ میں آیا ہے۔ تاریخ فرشتہ کس کی کتاب ہے؟ تو تاریخ فرشتہ جو ہے یہ کتاب ہے محمد قاسم فرشتہ کی، محمد قاسم فرشتہ کی کتاب ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، کس ناول میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے؟ جی تو اکثر لوگ جو ہے وہ ٹیڑھی لکیر کا صحیح جواب بتائیں گے، لیکن جو ہے
یہ پریویس ایئر کا سوال ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ناول لندن کی اقرا سجاد ظہیر کا صحیح جواب جو ہے یہ تیسرا ہے آپ کا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کون سی ہوگی؟ تو اس طرح کے سوال جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے پوچھے جاتے ہیں سوال UGC نیٹ میں۔ تو اب یہاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے اصغر گنڈوی ہیں تو اصغر گنڈوی صاحب کی پیدائش 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے، 1884۔ اس کے علاوہ جو ہے بات کریں فراق کی، تو فراق گورکھپوری کی 1896۔ اختر شیرانی کی پیدائش 1905 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اختر الایمن صاحب کی پیدائش پر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا 1900، یہ پین جو ہے نا بہت دقت دے رہا ہے، 1915۔ تو اس اعتبار سے صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ اب اصغر گنڈوی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو وفات 1936۔ فراق گورکھپوری کی وفات آپ کو معلوم ہوگا، ان کی وفات 1982۔ اختر شیرانی کی وفات جو ہے 1948، اختر الایمان کی 1996۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟ تنقید ہمارے لیے سانس کی طرح ناگزیر ربط ہے، اچھی تخلیق ایک تنقیدی صلاحیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تنقید دراصل تقریر ہی کا دوسرا نام ہے، چوتھا میں ہے تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے۔ ان میں جو ہے کہا جا رہا ہے کون سا بیان درست نہیں ہے، تو تیسرا جو بیان ہے تنقید دراصل تقریر کا ہی دوسرا نام ہے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے تینوں صحیح ہیں۔ چلیے اب دیکھ لیتے ہیں اگلے سوال کو، پیدائش کے اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے گا۔ جی تو پیدائش کے اعتبار سے جو صحیح ترتیب ہے دیکھ لیجئے، پہلے کیا ہوگا، پہلے آ جائیں گے عاطف صاحب، اس کے بعد آئیں گے غالب، پھر مومن اور شاد۔ کیسے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو ہوئی ہے، مرزا غالب کی 1797، مومن کی 1800 اور شاد عظیم آبادی کی 1846۔ اب ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو آتش کی وفات 1847، غالب کی 1869، مومن کی 1852 اور شاد عظیم آبادی کی ان کی ہوئی ہے 1927، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف، محمد بن تغلق نے جب دیوگری کو اپنا پایۂ تخت بنایا تو بحکم بادشاہ دہلی کی تمام رعایا یاد کن کوچ کر گئی، رعایا جو ہے دکن کوچ کر گئی، جس کی تفصیل کس کتاب میں ملتی ہے؟ اچھا جی، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ سفرنامہ ابن بطوطہ میں ملتی ہیں۔ سفرنامہ ابن بطوطہ کے مصنف کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی لمبا نام ہے، نویسندہ محمد بن عبداللہ بن بطوطہ۔ نویسندہ کیسے ہوگا؟ نویسندہ محمد بن آپ نوٹ کر سکتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن بطوطہ۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے مترجم جو ہیں اس کتاب کے محمد علی موحد ہیں۔
اگلا سوال، کس نے کہا ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی صحیح معنوں میں خاکہ ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے؟ شاید ہی کسی دوسرے اچھے خاکے کو اس کے مقابل رکھا جا سکے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رشید حسن، مسعود حسین خان، رشید احمد صدیقی یا مجنو گورکھپوری؟ تو یہ بات کہی تھی رشید حسن خان نے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی صحیح معنوں میں خاکہ ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے، شاید ہی کسی دوسرے اچھے خاکے کو اس کے مقابل رکھا جا سکے۔ یہ قول رشید حسن خان کا ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں تو 1925 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو شاہجہاں پوری میں ہوئی ہے۔ چلے جی اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانی کیتکی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہندی ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اگلا سوال کہ جو ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہے؟ تو یہ بھی جواب جو ہے آپ کو معلوم ہے، علامہ اقبال صحیح جواب ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش آپ کو پتہ ہوگا، ان کی پیدائش جو ہے جی علامہ اقبال کی پیدائش وفات آپ مجھے بتائیے گا۔ جی 1877 سیالکوٹ، 1877 سیالکوٹ میں، اور وفات جو ہے ان کے 1929 عیسوی کو۔ چلیے اگلا سوال، کون سا بیان ان میں سے درست ہے؟ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، شمالی ہند کے پہلی مثنوی کتب مشتری ہے، نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، کربل کتہ دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ تو یہ تو غلط ہے، امراؤ جان اردو کا پہلا ناول نہیں ہے، میرات العروس ہے۔ ایک سیکنڈ، اور شمالی ہند کی پہلی مثنوی جو ہے کتب مشتری نہیں ہے، کون سی ہے آپ کو معلوم ہوگا؟ بیکٹ۔ اوہو یہ پین جو ہے نا بہت دقت دے رہا ہے۔ بیکٹ کہانی، شمالی ہند کی پہلی مثنوی بیکٹ کہانی ہے، اور کربل کتہ جو ہے شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے۔ کربل کتہ شمالی ہند کی پہلی نثری، کربل کتہ جو ہے دکن کی نہیں ہے، شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے۔ تو بچہ کون؟ جی نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال، امراؤ جان ادا کا کردار فیض علو کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈاکو رہتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا اس۔ اگلا سوال، ذوق کس کے استاد نہیں تھے؟ تو ذوق جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کے استاد نہیں تھے، باقی بہادر شاہ ظفر داغ دہلوی اور مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی تھی؟ تو حالی۔ اگلا سوال، اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ درست ہے؟ جی ساتھیوں، فراق سردار جعفری آیت اللہ انصاری، فراق اختر الامن قرۃ العین حیدر، فراق جیگر شہریار، فراق گورکھپوری سردار جعفری شہریار۔ جی ڈی اس کا رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے، آیت اللہ انصاری نہیں ہے۔ جگر مراد آباد یعنی فراق گورکھپوری سردار جعفری شہریار، اور اس کے علاوہ جو ہے قرۃ العین حیدر بھی ہیں۔
4 لوگوں کو جو ہے اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ تو سب سے پہلے فراق گورکھپوری کو ملا تھا۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ میر صاحب نے ایک مثنوی کہی، اس میں خود کو اژدہا اور شعرائے عصر میں سے کسی کو چوہا، کسی کو سانپ، کسی کو بچھو، کسی کو کن کھجورا وغیرہ کہا۔ اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیوں وہ ہے اجگر نامہ، ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی ہی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب مولوی میر حسن، جی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، تذکرہ طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو تذکرہ طبقات الشعراء جو ہے یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال، تذکرہ طبقات الشعراء ہند کے مصنف کون ہیں؟ اب یہاں پوچھا گیا طبقات الشعراء ہند۔ جی، تو طبقات الشعراء ہند کے مصنف ہو جائیں گے کریم الدین۔ اگلا سوال، غالب کا کلام کلکتہ کے کس ہفتہ وار اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آئینہ سکندر۔ غالب کا کلام کلکتہ کے اخبار آئینہ سکندر میں شائع ہوا تھا۔ غالب کا کلام جو ہے کلکتہ کے اخبار آئینہ سکندر میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، جگنوں کی دنیا یہ کس کی تصنیف ہے؟ جگنوں کی دنیا، جی تو جگنوں کی دنیا یہ کتاب ہے قرۃ العین حیدر کی۔ قرۃ العین حیدر کی کتاب ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ 1927 عیسوی کو یہ پیدا ہوئی ہیں اور وفات 2007 عیسوی کو۔ اگلا سوال، سو یہ ہے زندگی کس ناقد کا خود نوشت ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے نظیر صدیقی، بی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سو یہ ہے زندگی یہ نظیر صدیقی کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال، افسانوی مجموعہ ایک بات کس کی تصنیف ہے؟ تو ایک بات جو ہے یہ عصمت چغتائی کی کتاب ہے۔ عصمت چغتائی اس کا صحیح جواب ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ہے دانا و دام، بی صحیح جواب ہے۔ ذیل میں کون سا افسانوی مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ تو منٹو کا جو ہے وہ یہ 3 غنڈے نہیں ہیں، کرشن چندر کا ہے 3 غنڈے۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے گا، پہلا ترقی پسند ناول لیلا کے خطوط کے مصنف کون ہیں؟ لیلا کے خطوط، جی تو لیلا کے خطوط کے مصنف جو ہیں وہ ہو جائیں گے قاضی عبدالغفار۔ گر وہاں بھی یہ خاموش اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کا پرسگاں ہوگا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جی مومن خان مومن اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، محمد حسن کا ڈرامہ کوہرے کا چاند میں کس شخص کی شخصیت اور تخلیقی ذہن کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا مرزا غالب۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں کون سا ناول عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ تو عصمت چغتائی کا ناول جو ہے وہ خونی عاشق نہیں ہے۔ خونی عاشق جو ہے مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا دوستو دال ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ناول آگ کے مصنف کون ہیں؟ آگ کا دریا نہیں، یہاں پہ صرف آگ بتانا ہے۔ اچھا آگ کا دریا ہی ہے، ٹھیک ہے آگ کا دریا، کیونکہ
आका दारिया दरिया, ये नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। अगला सवाल, दर्जल अफसानों में जिलानी बानो का पहला अफसाना कौन सा है? तो जिलानी बानो का पहला अफसाना जो है वो है आपका मोम की मरियम। अगला सवाल, अफसाना मशाले हिदायत के अफसाना निगार कौन हैं? तो मशाले हिदायत, मशाले हिदायत जो है ये किनका अफसाना है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। मशाले हिदायत। जो नज़्म ऐ मेरी हमरक़्स मुझको थाम ले से शुरू होती है उसका खालिक कौन है? तो उसके खालिक हैं नून मीम राशिद। नाविल गोदान में धनिया के शौहर का क्या नाम है? तो धनिया के शौहर का नाम रहता है दोस्तों हूरी। अगला सवाल, दर्ज़ेल में से किस शायर का इंतकाल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हुआ? तो देख लीजिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो है अच्छा, इंतकाल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हुआ। हसरत महानी सही जवाब है। हसरत महानी की जो पैदाइश है वो 1880 ईस्वी में हुई है और वफ़ात जो है इनकी 1951 ईस्वी में हुई है। चलिए अगला सवाल, ज़ेल में 2 शेर सही हैं और 2 गलत, 2 सही शेर को आपने इंतखाब करना है जी। आगही दाम शुनिदन जिस कदर चाहे मुद्दा अनका है, ये गलत हो जाएगा आपका। खुशी ना हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की खबर है, ये दुरुस्त है। हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, एलफन क्यों कर पेच खाएं, ये सही है। बी और सी इसका सही जवाब आपका बी और सी पहला हो जाएगा। देखिए, खुशी ना हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की खबर है, इस खबर है लाश पे इस बेवफा के आने की, मोमिन खां मोमिन का शेर है। और आगही दाम शुनिदन ये जो है ये गालिब का है, लेकिन ये वाला मिसरा गलत है, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। बी और सी राइट ऑप्शन आपका पहला है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। देखिए यहाँ दिया गया है इनकलाब, हवेली, सुबह उम्मीद, चांद तारों का बन, मुस्तकबिल, दरबारे दिल्ली, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा। तो ये तो नज़्मों के एतबार से दुरुस्त लग रहा है, ये भी नज़्मों के एतबार से ए और बी जो है मुझे राइट ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन वो गलत हैं। सही जो ऑप्शन है वो बी और डी है, बी और डी। मुस्तकबिल, दरबारे दिल्ली, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा, ये किन की नज़में हैं? तो अकबर इलाहाबादी के। बदली का चांद, जंगल के शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख़्वाब, ये जोश मलिहाबादी के हैं। इसके अलावा जो है यहाँ इनकलाब जो है मखदूम का है, हवेली भी उन्हीं का है, सुबह उम्मीद जो है ये किन का है? तो ये आज़ाद या हाली का है। चांद तारों का बन ये मखदूम मोहिउद्दीन का है, तो इस एतबार से आपका ये गलत हो जाता है। उसी एतबार से आप यहाँ देखिएगा सी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समंदर का बुलावा, कलर का नगमा है मोहब्बत, ये किनके हैं? एक सेकेंड, जी ये मीरा जी के हैं। समंदर का बुलावा, कलर का नगमाए जातरी, कलर का नगमाए मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा। लेकिन दिले बेकरार जो है मेरे ख़्याल से ये किसी और शायर का है, तो इस एतबार से ये सी ऑप्शन गलत होता है। राइट ऑप्शन आपका बी और डी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए।
دیکھیں تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اردو زبان اور فن داستان کو یہ سخن ہے گفتنی، عملی تنقید اور اردو شاعری پر ڈی والے جو زمرے ہیں یہ کلیم الدین احمد کے تصانیف کے زمرے ہیں، تو اس اعتبار سے سی ڈی آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا ساتھی، اور اے اور بی میں جو ہے یہ مکس ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جاتا ہے۔ چلیے تنقیدی اشارے یہ عالم مسرور کا ہے، تاریخ جمالیات یہ غالب شخص اور شاعر، ادب اور زندگی جو ہے یہ کن کا ہے، تو یہ مجنوں گورکھپوری کا ہے، تاریخ جمالیات یہ بھی میرے خیال سے مجنوں کا ہی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ مکس اس میں اے میں دیا گیا تو غلط ہو جائے گا۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی کا ہے، الفاروق جو ہے یہ کن کا ہے، تو الفاروق جو ہے یہ بھی شبلی کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اردو شعر العظم جو ہے شعر العظم شبلی کا ہے، لیکن داستان تاریخ اردو یہ کتاب کن کے ہیں، ایک سیکنڈ، داستان تاریخ اردو، جی تو داستان تاریخ اردو کے جو مصنف ہیں وہ ہے حامد حسن قادری، ٹھیک ہے، حامد حسن قادری صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، حامد حسن قادری۔ اور تاریخ جمالیات میں نے کسے بتایا تھا، جی تاریخ جمالیات، جی یہ مجنوں گورکھپوری کا ہی ہے، ٹھیک ہے، تاریخ جمالیات۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہاں کہا گیا رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار ہیں۔ دیکھیں رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 اور وفات 1977، تو یہ کس صدی کے ہوئے، یہاں کہا گیا 20ویں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیجئے یہ کس صدی کے ہوئے، 20ویں۔ اختر الایمان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت لکھی، خواب باقی کے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں، دیکھ لیجئے مجھے میرے دوستوں سے بچا مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، مکتوباتی ادب میں اردو معاملہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، صحیح جواب جو ہے، دیکھیں اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے دوسرا، یعنی کہ اے اور ڈی، ایک سیکنڈ، اے اور ڈی۔ رشید احمد صدیقی جو 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار، دیکھیں 1977 جو ہے 1900 جیسے ایک پلس کر دیتے ہیں ہم، اس میں ایک پلس کرتے ہیں تو یہ 20ویں صدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے پہلا آپ کا صحیح جواب ہے۔ مکتوباتی ادب میں اردو معاملہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، بالکل، یہاں کہا کہ اختر الایمان نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں، تو خواب باقی ہیں عالم مسرور نے کتاب لکھی ہے، اختر الایمان نے نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور مجھے میرے دوستوں سے بچا جو ہے مشتاق احمد یوسفی کا نہیں ہے، سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ اختر الایمان نے کون سی خود نوشت لکھی تھی۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے دوستو یہ سبھی۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے پہلا ہو جائے گا بی اور سی، نشاط روح، اسم اعظم، عشق نامہ، گل نغمہ، شب قدر، آثار سلف باز، ٹھیک ہے، تو یہ نظموں کا زمرہ ہے۔ نشاط روح جو ہے یہ اصغر گنڈوی کا مجموعہ کلام ہے، اسم اعظم جو ہے یہ شہریار کا ہے، اور عشق نامہ عرفان صدیقی کا ہے، گل نغمہ یہ فراق کا ہے، شب قدر جو ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، آثار سلف اسماعیل میرٹھی کا ہے، باز احمد جو ہے اختر الایمان کا ہے، تاج محل ساحل لدھیانوی کا یہ نظم کا، یہ تو اس اعتبار سے بی اور سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ باقی اے اور ڈی میں دیکھیے گا تو اس میں جو ہے ملا ہوا ہے، پھول بند ایک مثنوی ہے، اس کے علاوہ کتب مشتری جو ہے، کتب مشتری بھی جو ایک مثنوی ہے، لیکن تضحیک روزگار جو ہے یہ کیا ہے، تو تضحیک روزگار ایک قصیدہ ہے، بکٹ کہانی یہ بھی ایک مثنوی ہے، تو اس اعتبار سے ہاں یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اندر صبا جو ہے
اندر صبا جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے. بوستان خیال یہ ایک داستان ہے. زحاق یہ ڈرامہ ہے. آگرہ بازار ڈرامہ. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، مکس ہے اس میں، اسی لیے. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے. جی دوستوں، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ وصال کہاں. تو یہ آپ کا شعر ہے، مرزا غالب صاحب کا ہے. اے اور ڈی رائٹ آپشن دوسرا ہے. شعر مکمل جو ہے وہ دیکھ لیجئے. تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ وصال کہاں. اگلا سوال، ذیل میں اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. تو اس سوال کا ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں و سحر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر. یہ تو پہلا بی والا درست ہے. اس کے علاوہ وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا، یعنی کہ بی اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا. اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کہ یہ اشعار کن کے ہیں. ایک سیکنڈ، تھوڑا زیادہ زوم ہو گیا. چلیے اگلا سوال، شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تیسرا اس سوال کا صحیح جواب ہے بی اور ڈی. اس کے ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگ و ثمر آ گئے ہیں. عرفان صدیقی کا ہے یہ. ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پانا ملا. یہ گانا چنگیزی کا ہے. بی اور ڈی اس کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا. تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آ ہوئے ختن لگنے لگا. تیری وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ ختن لگنے. کلیم عاجز کا نہیں ہے یہ شعر، جو ہے عرفان صدیقی کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہو جائے گا. یہ عرفان کا ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں شاخ تعلق کی بار چھو لیا ہے تو نئے برگ و ثمر آ گئے ہیں. اور ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پانا ملا. یہ گانا چنگیزی. یہ درست ہو جائے. ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی ساتھیو، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ پہلا ہے، اے اور بی. ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں. دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، یہ غالب کا ہے. اور خاطر مایوس میں نقش امید و وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا، یہ حسرت معانی کا ہے. ٹھیک ہے، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں غالب، خاطر مایوس میں نقش امید و وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا، حسرت معانی کا. اے اور بی رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا. سوال نمبر 60 کی طرف بڑھتے ہیں. ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط.
جی ساتھی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہند آریائی اور ہندی سے نتن کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مسعود حسن خان ہیں۔ رائٹ آپشن آپ کا جو ہے وہ سی اور ڈی تیسرا ہو جائے گا۔ ہندوستانی لسانیت کا خاکہ یہ جو ہے احتشام حسین کا ہے، اور اردو کی لسانی تشکیل جو ہے یہ کیا نام ہے ان کا، ذہن میں نہیں آ رہا ہے اردو کی لسانی تشکیل۔ چلیے آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے، ٹھیک ہے؟ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کے مصنف کا نام۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ذیل میں دو زمرے فن کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ جی تو فن کے اعتبار سے دو صحیح زمرہ جو ہے پریم چند کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی، یہ تو درست لگ رہا ہے۔ ہاں اوکے اوکے اوکے۔ ذیل میں دو زمرے فن کے اعتبار سے صحیح ہیں تو پریم چند کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی، اس کے علاوہ میر ضمیر میر خلق مرزا دبیر، تو یہ مرثیہ نگار ہیں سی والے، میر ضمیر میر خلق مرزا دبیر، اور اے والے جو ہیں یہ آپ کے افسانہ نگار ہیں، اور ایک طرح سے ناول نگار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن افسانہ نگارے میں انہوں نے ان کا مرتبہ بڑا ہے، تو اس اعتبار سے اے اور سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ باقی بی اور ڈی میں دیکھیے گا تو مکس ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ بستان خیال کے ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب بتانا ہے، تو صحیح ترتیب جو ہے وہ ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے؟ حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار اور بدر الاثار۔ اگلا سوال، اچھا بستان خیال کے ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب جو ہے وہ حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار اور بدر الاثار، یہ درست ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے صحیح ترتیب ان میں سے بتانا ہے، تو صحیح ترتیب جو ہے اس کا تیسرا ہو جائے گا حاتم طابہ اور مولوی عبدالحی۔ اگلا سوال، ترتیب زمانی کے اعتبار سے ان میں جو ہے درج ذیل ناقدین کی صحیح ترتیب بتانا ہے، تو اس سوال کا جو ہے صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ فٹافٹ میں کر دیتا ہوں۔ امداد امام اثر کی جو ہے پیدائش 1849، احتشام 1912، وزیر آغا 1922، شمس الرحمن فاروقی 1935۔ چلیے اگلا سوال، مندرجہ اشعار میں سے ذوق کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ جی کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث ہے، زمانے عدل سے تیرے با اعتدال پذیر۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہے، اور دوستو یہ ذوق کے قصیدہ جو داخل نصاب ہے یو جی سی نیٹ میں ذہن ارشاد اگر کیجیے اسے تحریر، اسی سے اخذ کیا گیا ہے یہ شعر، اور اس میں جو ہے ذہن ارشاد اگر کیجیے سے تحریر میں ٹوٹل 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار ہیں۔ اشعار کی تعداد 100 ہے اور مطلع جو ہے اس میں 3 ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر جو ہے انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا، ذہن ارشاد اگر کیجیے سے تحریر، شیخ محمد ابراہیم ذوق نے 1789 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات 1854 عیسوی کو۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا ہے، جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے، یہاں سے بھی زیادہ جو ہے اکثر کبھی کبھی سوالات بنتے ہیں، تو اس سوال کا جو صحیح جواب پہلا ہے اصلاح زبان کی تحریک، اصلاح زبان کی جیسے اس کا علی گڑھ تحریک، اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق پھر مابعد جدید۔ اس کا جو زمانی ترتیب اگر دیکھا جائے
تو سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی آئے، اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، پھر علی گڑھ تحریک، پھر اردو ادب میں رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، اور 7واں جدیدیت، 8واں مواد جدید۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا اردو میں ایہام گوئی، پھر اصلاح زبان کی تحریک، پھر اصلاح زبان کے تیسرے نمبر پر علی گڑھ کے بعد رومانوی کے ترقی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا حلقہ ارباب ذوق، پھر جدیدیت، پھر مواد جدیدیت۔ چلیے اگلا سوال، ریگ نواح قادمہ میں قادمہ سے کیا مراد ہے؟ تو مدینہ المنورہ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل تخلیقات میں صحیح زمانی ترتیب بلحاظ سن تصنیف بتانا ہے اس میں۔ تو دوسرا صحیح جواب ہے سن تصنیف کتب مشتری 1609، پھر سیف الملوک یہاں دیا گیا ہے جو غواصی کی ہے 1625، صبرس جو ہے 1635 ہے، طوطی نامہ جو ہے یہ 1639 غواصی کی ہے، تو صحیح جواب دوسرا ہے۔ ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑنا ہے۔ دیکھیں بے جو ہے یہ تالو، کاف جو ہے یہ دو لبی ہے، نہیں بے دو لبی ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ، بے جو ہے نا یہ دو لبی ہے، اور کاف جو ہے یہ غشائی ہے، اس کے علاوہ غین جو ہے یہ حلقی ہے، حلق سے نکلتا ہے غین، اور جیم جو ہے یہ آپ کے طالبی ہے، تالو سے نہیں جیم، صحیح جواب پہلا ہے یہاں۔ اگلا سوال، مصنف اور ناول کے حوالے سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، عبدالحلیم شریف کا فردوس بری، اور انتظار حسین کا بستی۔ صحیح جواب ویسے آپ کا ایک سیکنڈ جی، صحیح جواب جو ہے آپ کا تیسرا ہے، تیسرا یہاں ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، ذیل میں سے کس کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے؟ جی، موضوع کے بنا پر جو ہے وہ شہر آشوب ہوتی ہے، جس میں کسی شہر کی بدامنی کا ذکر ہو تو وہ شہر آشوب کہلاتا ہے، تو صحیح جواب تیسرا ہے۔ خدا کے بستی میں نیاز کس سے شادی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو نوشہ کی ماں سے کرتا ہے، اس کے بعد سلطانہ سے کرتا ہے، تو ویسے نیاز جو ہے سب سے، اس کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ نوشہ کی ماں صحیح ہو، تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فضلی کی کربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ تو مسلم بن عقیل، یہ آپ کا دوسرا صحیح جواب ہے۔ فضلی کی کربل کتھا کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے، 1732-33 میں نواب شرف علی خان کی فرمائش پر فضلی نے لکھا، اور یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا دیباچے میں جو ہے فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کتاب کو مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں جو یہ ملتا ہے، صبرس جو ہے اس کتاب کا ذکر جو ہے صبرس اس کتاب کا ذکر سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، کربل کتھا کا ذکر، اور اس کا نام جو ہے دے مجلس جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے، اور کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین نے مل کر مرتب کیا ہے، یہ ان کی مشترکہ کتاب ہے مرتب کیا ہوا۔ کربل کتھا کے عنوان جو ہے 12 مجلسوں پر مشتمل ہے، جس سے 5واں والا یہ سوال بنا تھا، تو آپ یہاں پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے۔
چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو 2 صحیح جو زمرہ ہیں وہ اب فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ اب وہ ہو جائے گا چوتھا، یعنی کہ ابھی مطلع مقطع ردیف یہ غزل کے حصے ہیں، اور باقی چہرہ شہادت بین یہ آپ کے مرثیہ کے جزء ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ یہ جو ہے قدامہ ابن جعفر نے اپنی کتاب احسن الشعراء کذبہ میں یہ کہا تھا۔ تو نقد الشعر جو ہے قدامہ ابن جعفر نے اپنی کتاب جو ہے نقد الشعر میں جو یہ کہتے ہیں کہ بہترین شعر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، محقق اور ان کی مرتبہ کتابوں کے 4 زمرے دیے گئے ہیں، ان میں صحیح 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنے ہیں۔ جی تو قاضی عبدالودود ہو جائے گا تذکرہ ابن طوفان، اور حافظ محمد شیرانی کا ہو جائے گا مجموعہ نغز۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرح۔ ادبی تحقیق، مسائل و تجزیہ، یہ کتاب کن کا ہے؟ تو اس کتاب کے خالق ہیں رشید حسن خان۔ اگلا سوال، تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کون سی ہے؟ تو تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب چوتھا ہو جائے گا۔ سودا کی وفات جو ہے 1712 ہے، اس کے بعد ذوق کی وفات 1854، اور پھر غالب کی 1869، اور سودا کی پیدائش نہیں، سودا کی پیدائش 1712 ہے، سودا کی وفات 1781 ہے۔ چلیے یہ 1781، 1854 اور پھر 1869، یہ درست ہے۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے درست ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ جی تو یہ عبدالحلیم شرح مرزا عادل عبداللہ حسین ناول نگار ہیں، اس کے علاوہ سعادت منٹو افسانہ نگار ہیں، شوکت صدیقی ناول نگار، یہ غلط۔ راجندر سنگھ بیدی عبداللہ حسین یہ بھی ناول نگار ہے، بیدی افسانہ نگار۔ راجندر سنگھ بیدی سہیل اعظم سریندر بھگ، یہ اور ڈی اس کا رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہے۔ اگلا سوال، بستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ تو شہزادہ معاذ الدین، دوسرا اس کا صحیح جواب۔ بستان خیال میں ایسے 5 طلسمات کا ذکر ہے دوستوں۔ تو پہلا ہے طلسم اجرام و اجسام، دوسرا طلسم صبا صبا طرف بیضا، تیسرا چوتھا ہے حیرت کا داصفی، اور 5واں ہے اشراق۔ طلسم اجرام و اجسام صبا صبا اور بیضا کو معاذ الدین فتح کرتا ہے 3 کو، اور حیرت کا داصفی اور اشراق کو خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 81، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم یا بابا آدم جو ہے کس نے قرار دیا ہے؟ تو صحیح جواب مولانا محمد حسین آزاد ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو اپنے پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ صحیح جواب ڈی ہے۔ فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ تو شوکت سبزواری اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے ٹیپ کا بیٹری بھی لو ہو گیا۔ اگلا سوال، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، یہ غالب کا شعر ہے، کاغذی پیرن ہر پا گرا۔ تو اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ تو اس شعر پر جو ہے دوستوں زندگی کی بے ثباتی پر زور دیا گیا ہے۔ صحیح جواب بی آپشن ہے۔ اگلا سوال، دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر اب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ جی
صحیح جواب رعایت لفظی، اس کا بی صحیح جواب ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے رعایت لفظی، آپ یہاں دیکھ لیجئے۔ چلیے اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو مشترکہ تہذیب، صحیح جواب ہے بی آپشن۔ زندگی کیا ہے؟ ناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس شعر کے خالق کون ہے دوستو؟ تو اس شعر کے خالق ہیں برج نارائن چکبست۔ چلیے اگلا سوال، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرف سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ یہ شعر کن کا ہے؟ تو اس شعر کے خالق ہیں مخدوم محی الدین، سی اس کا صحیح جواب ہے۔ ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے؟ تو رخسار سحر نہیں ہے، اس کے علاوہ سبھی ہیں۔ رخسار سحر جو ہے یہ کن کا ہے؟ تو خورشید احمد جامی، خورشید احمد جامی کا یہ ہے مجموعہ کلام۔ اگلا سوال، صحیح جوڑ بتانا ہے ان میں سے۔ تو میر امن شریف زادہ، رتن ناصر سر، فسانہ عجب، ملا وجی صبرس، یہ صحیح ہے۔ اگلا سوال، ویسے نور تن شوکت تھانوی کا ہے، شریف زادہ ہادی کا ہے، فسانہ عجب رجب علی بیگ سرور کا ہے۔ ان میں صحیح جوڑ ملانا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد میرات العروض بنات الناس مجالسی حالی کا ہے تو غلط ہو جائے گا۔ رتن ناصر سر، فسانہ آزاد نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ پریم چند اسرار محمد، جی سی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سی اس کا جو ہے دوستو رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ راجہ گد جو ہے، راجہ گد یہ بانو قدسیہ کا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کاکا دریا بھی انہی کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں غلط ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجئے۔ تو ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، اب ہمیں حسن کا سی اس کا صحیح جواب ہے۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ٹیڑھی لکیر، بی آپشن۔ کس نے افسانے کی تخلیق پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا؟ اچھا، کس افسانے کی تخلیق پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا اور انہیں مطعون کیا گیا؟ تو لحاف، بی اس کا صحیح جواب ہے۔ آغا حشر اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ انجم آرا انجم صحیح جواب ہو جائے گا۔ اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ تو سب سے زیادہ جو ہے احتشام حسین کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے اشتراکیت۔ میرات الشعراء کے مصنف کون ہیں دوستو؟ تو میرات الشعراء کے مصنف ہیں میرات الشعراء کے مصنف جو ہیں مولوی عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، اردو شہ پارے کس کی کتاب ہے؟ تو یہ محی الدین قادری زور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ تو قاضی عبدالودود نے مرتب کیا ہے۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے دوستوں، غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کلام کا مرتب کون ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا امتیاز علی خان عرشی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔